پیغمبر کہ جب حرم آئے جھکائے شرم سے وہ سر اسیر غم آئے یہ ناہا کرتے ہوئے آئے ہر قدم آئے تمام کنبے کو جنگل میں کھو کے ہم آئے نبی کی آل پہ اللہ کیا تباہی ہے حسین مر گئے اور رونے کی منع دی ہے اب اس طرح سے روایت ہے مومنوں یہ رقم کہ جب گئے در کوفہ کے پاس اہل حرم لٹک رہی تھی وہاں لاش مسلم پرغم نگاہ پڑ گئی زینب کی اس پہ وائے ستم کہا سکینہ نے رو رو کے جی تڑاتا ہے یہ کہ شہید کا لاشا پھپھی لٹکتا ہے یہ کہ شہید کا لاشا پھپھی لٹکتا ہے ہمیں بتاؤ کہ پھٹتی ہماری چھاتی ہے کہ اس شہید کی بو اس طرح بتاتی ہے یہ لاش ہم کو غریبی عجب دکھاتی ہے پھپھی بتاؤ سکینہ کی جان جاتی ہے قسم خدا کی نہیں دل کو چین ہے زینب یہ بے کسی میں مثال حسین ہے زینب یہ بے کسی میں مثال حسین ہے زینب یہ سن کے عابد بے کس نے بھی یہ رو کے کہا خدا کے واسطے کھولو تو میرے ہاں ذرا چچا کی لاش کو سجاد بھی کرے مجرا یہ سن کے لاش مسلم بھی ہائے کانپ اٹھا کہا پکار کے زین اللباس سلام علیک یتیم صبت رسول خدا سلام علیک یتیم صبت رسول خدا سلام علیک چچا کو باپ کو بھائی کو قتل کر ڈالا ہمیں بخار ہے لیکن نہیں دباؤ غذا تمام راہ میں فاقے پہ فاقہ ہم نے کیا اور اس پہ کہتے ہیں چل جلد جلد واویلا لبوں پہ جان ہمیں ہے ستم کے ادا کے کہوں تو کیا میں کہوں امتی ہے نانا کے کہوں تو کیا میں کہوں امتی ہے نانا کے لقب جہان میں اب بے پدر ہمارا ہے یہ کنبہ بلوے میں سب ننگے سر ہمارا ہے عجیب حال میا میں سفر ہمارا ہے جہاں پہ بیٹھ گئے وہی گھر ہمارا ہے قضا کی جھولیوں میں سب نبی کے بھول گئے ہمیں تو موت دی اور شاہدی بھی بھول گئے ہمیں تو موت دی اور شاہدی بھی بھول گئے نبی کی آل ہے بلوے میں آج ننگے سر ہر ایک سمت ہے کارت سے کر رہا ہے نظر پیدر کی لاش پڑی ہے زمین کے اوپر سر اس کا نیزہ خولی تہے لہو میں تر پیدر نہیں جو ہماری مدد کو آئے گا خدا ہی ہم کو اب اس قید سے چھڑائے گا خدا ہی ہم کو اب اس قید
سے چھڑائے گا۔ کہا یہ زینب بے کس نے لاش مسلم سے، تمہارے دیش میں آئی ہوں بھائی جان لٹ کے، میں سر برہنہ ہوں چادر کوئی اڑا دیجئے، تمہارے بھائی میاں اقربا کے قتل ہوئے، تباہ حال ہے مشکل کشا کی جائی کا، بہن کو دیجئے پرسا حسین بھائی کا، بہن کو دیجئے پرسا حسین بھائی کا۔ ندائے لاش مسلم سے آئی ہے خواہر، تمہارے پائے مقدس ہماری آنکھوں پر، ہزار حیف بھائی ہوئے تہے خنجر، کلک روح کو بہنا چھپاؤ اپنا سر، کہاں سے بھائی ردا لائے تجھ بہانے کے لیے، کہ میری لاش تو محتاج ہے کفن کے لیے۔ بابا نے بلا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود، وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين، مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللہم صلی علی محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، صلوات الله۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم نے اہل بیت کا چاہنے والا بنایا، اہل بیت کا نام لینے والا بنایا اور اہل بیت کا ذکر کرنے والا بنایا۔ یہ جو سورہ جس کی ابتدائی 3 آیتیں میں مسلسل مجلسوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس سورے کا نام جب قرآن مجید آپ کھولیں گے
اور اس سورے کو دیکھیں گے 29ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے۔ تو اس سورے کے دو مشہور نام ہیں، ایک اسے سورہ انسان کہتے ہیں اور دوسرا اس کا نام سورہ طہر ہے۔ سورہ انسان بھی یہی سورہ ہے اور سورہ طہر بھی یہی سورہ ہے، تو دو نام اس سورے کے ہیں۔ اور بعض لوگ اسے سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حل عطا کے لفظ سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سورہ حل عطا ہی کہا جاتا ہے، وغیرہ دو نام اس کے اصلی ہیں، سورہ انسان، سورہ طہر۔ جتنے بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورے نازل کیے ہیں، مختلف نام ان سوروں کے ہیں، ایک نام مشہور ہے اور اس کے علاوہ بھی باقی نام ہیں۔ جیسے قرآن کا پہلا سورہ سورہ حمد، لیکن اس کا ایک اور نام ہے، وہ کون سا نام؟ سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کہتے ہیں وہ چیز کہ جو کھولتی ہے، کھولنے والی چیز فاتحہ۔ تو اسے فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید کے ابتدا میں ہے اور قرآن کے سارے رازوں کو اس سورے میں کھولا گیا ہے۔ تمام قرآن جتنا بھی ہے اس سورے میں 7 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ 7 آیتوں میں جو ہے انہی آیات کی تفصیل آگے قرآن مجید کی شکل میں ہے، اسی لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اور سوروں کو دیکھیں، مثلا سورہ فجر، قرآن مجید میں سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر جس کے آخر میں وہ آیت ہے کہ جسے امام حسین کی شان میں نازل کیا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یہ سورہ فجر ہے، لیکن علماء نے، کیونکہ اس سورے کی ابتدا میں بھی امام حسین کا ذکر ہے، انتہا میں بھی امام حسین کا ذکر ہے، اس سورے کو سورہ امام حسین بھی کہا۔ سورہ فجر یعنی سورہ امام حسین۔ سورہ کوثر جس میں 3 آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر، لیکن اس سورے کو علماء نے سورہ حضرت زہرا بھی کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مختصر سے سورے میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل موجود ہیں۔ تو اسے سورہ حضرت زہرا بھی کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے 2 سورے میں نے آپ کو بتائے، سورہ فجر اس کو امام حسین کا سورہ بھی کہا گیا، سورہ کوثر اس کو سورہ جناب زہرا بھی کہا گیا۔ اسی طریقے سے یہ سورہ جس کی تلاوت ہم نے کی ہے، سورہ حل عطا، سورہ انسان، اس کو ایک اور نام دیا گیا۔ کیا نام دیا گیا؟ علماء نے کہا کہ اسے سورہ اہل بیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ کیوں کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں ابتدا سے انتہا تک اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی میں وہ مشہور آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ سورہ مکمل سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا۔ اہل بیت کی شان میں یہ مکمل سورہ نازل ہوا، اسی لیے اس سورے کو سورہ اہل بیت بھی کہا جانے لگا۔ ابتدا ہوئی اس سورے کی، اور ابتدا میں پروردگار عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اس انسان پر ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب یہ انسان قابل ذکر ہی نہ تھا۔ اس انسان پر ایسا وقت تھا، یہ انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ ایسا دور تھا کہ جب انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا، انسان کا کوئی تصور نہیں تھا، انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ پھر کہا پروردگار نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس انسان کو پھر ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور پھر اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اس انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور اب خدا نے پیدا کیا، سننے کی طاقت بھی دی، دیکھنے کی طاقت بھی دی۔ اور پھر تیسری آیت میں کہا انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس انسان کو راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اس راستے پہ چل کے چاہے تو شاکر بندہ بن جائے، چاہے اس راستے سے ہٹ کے کافر بندہ بن جائے۔ یہ 3 آیتیں بڑی اہم ہیں ہماری زندگی میں۔ پہلی آیت میں کیا کہا گیا کہ یہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، اور حقیقت ہے آج
میں اس زمانے میں موجود ہوں، آج میں سن 2023 میں موجود ہوں۔ آپ اگر مثلا 1990 کے کسی انسان سے پوچھیں اور اپنے آپ کو لے جائیں 1990 میں، 1990 میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور کسی سے پوچھیں کہ مولانا حیدر کو جانتے ہیں، بتائیے مولانا حیدر کے بارے میں، تو 1990 میں جب میری ولادت بھی نہیں ہوئی تو کوئی میرا ذکر نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ کہا نہیں، ایک مولانا ہے وہ ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی، وہ 2023 میں مجلس پڑھیں گے گدھڑا میں، وہ 2023 میں پڑھیں گے، لیکن ابھی تو ان کا وجود نہیں ہے، ابھی وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اس کی اوقات و حقیقت یہ ہے کہ قابل ذکر نہیں ہوتا، دنیا سے جانے کے بعد قابل ذکر نہیں رہتا۔ میں آپ سے پوچھوں، آج سے 100 سال پہلے جو لوگ موجود تھے ان میں سے کتنے آج قابل ذکر ہیں جن کو آج ہمارے بچے پہچانتے ہوں، سوائے ایک آدھ چند لوگ کے جس کا کام مشہور ہو، جس کا آپ نے فوٹو لگا رکھا ہے یا جس کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کیا لوگ قابل ذکر رہ جاتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد؟ نہیں، یہ ہماری اور آپ کی بات ہے۔ ہم نہ دنیا میں آنے سے پہلے قابل ذکر ہوتے ہیں اور اکثر دنیا سے جانے کے بعد بھی قابل ذکر نہیں ہوتے، کچھ سالوں بعد ان کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اہل بیت کی شان کچھ اور شان ہے، ہماری اور آپ کی یہی شان ہے، ہماری اور آپ کی یہی حقیقت ہے کہ نہ دنیا میں آنے سے پہلے قابل ذکر تھے، نہ دنیا سے جانے کے بعد ہم قابل ذکر رہیں گے، مگر اہل بیت وہ تھے کہ جو اس دنیا میں آنے کے بعد بھی قابل ذکر ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی قابل ذکر تھے، اور دنیا سے جانے کے بعد آج تک قابل ذکر ہے، اور آج سے قیامت تک قابل ذکر رہیں گے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو زمانہ اہل بیت کے ذکر سے خالی ہو۔ عزیزوں، جب دنیا نہ بنی تھی تب بھی اہل بیت کا ذکر تھا، یہ جب دنیا نہیں رہے گی تب بھی اہل بیت کا ذکر رہے گا۔ یہی ہے اہل بیت، ہر دور کی ضرورت کا نام اہل بیت ہے، فقط اس زمانے کی ضرورت نہیں، ہر دور کی ضرورت کو اہل بیت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ضرورت اہل بیت کی کس کو پڑی؟ سب سے پہلی ضرورت کسے پڑی؟ ہمیں نہیں پڑی، کربلا کو بھی نہیں پڑی۔ سب سے پہلی اہل بیت کی ضرورت تب پڑی کہ جب یہ زمین بھی نہیں بنی تھی، آسمان بھی نہیں بنا تھا، کچھ خلق نہیں ہوا تھا، اور پروردگار عالم نے اپنا ایک بندہ بنایا مٹی سے جس کا نام آدم تھا۔ سب سے پہلے جس کو اہل بیت کی ضرورت پڑی وہ جناب آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے ضرورت پڑی۔ جب سجدہ کرایا آدم کو، مسجود ملائکہ بنایا جناب آدم کو، اس کے بعد خلافت دی ہے آدم کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کس بنیاد پہ خلیفہ بنائے گا پروردگار؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے عبادت گزار بندے ہیں، ہم میں سے کسی کو بنا دیتا، یہ آدم کو کیوں خلق کر رہا ہے؟ کہا نہیں، تم عبادت ضرور کرتے ہو مگر خلافت عبادت کی بنیاد پر نہیں ملتی، خلافت معرفت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اگر عبادت کرنے والے کو خدا خلیفہ بنانا چاہتا تو فرشتوں میں سے کسی کو بنا دیتا، مگر عبادت کرنے والے کو نہیں بنایا۔ پہلے کہا کہ تم آدم کی معرفت دیکھو، پھر بتانا کہ آدم کو خلیفہ بنایا ہے صحیح کیا یا نہیں کیا۔ کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ہم نے آدم کو تمام تعلیم دے دی، اسماء کی تعلیم دے دی، اور پھر ملائکہ سے ایک امتحان لیا، ملائکہ کے سامنے آدم کو پیش کیا بنا کے، اور کیا کہا؟ اے ملائکہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم کہتے تھے نا ہم میں سے کسی کو بنا دے، آؤ ذرا آدم سے مقابلہ کرو، آدم سے مقابلہ کرو۔ کس میدان میں؟ کہ معرفت کے میدان میں، علم کے میدان میں، اور ان اسماء کے نام بتاؤ۔ ایک امتحان چھوٹا سا ہوا، چھوٹی سی پریکشا ہوئی آدم اور فرشتوں کے بیچ میں۔ کس نے پریکشا لی؟ خدا نے پریکشا لی، خدا نے امتحان لیا۔ ان اسماء کے نام بتا دو، ان کنتم تعلمون ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرشتے تھے، معصوم تھے، عبادت گزار تھے،
مگر کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے کہ جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ عزیزان محترم، فرشتوں نے اعلان کر دیا کہ آپ پروردگار عالم تو نے جسے چنا ہے برحق چنا ہے۔ اب عزیزان محترم، فرشتوں کو آدم نے تمام اسماء بتائے جو پروردگار عالم نے جناب آدم کی سرشت و فطرت میں رکھے تھے۔ کون کس چیز کی معرفت جناب آدم کو ایسی ملی تھی کہ جس کی وجہ سے خلیفہ بنایا گیا تھا؟ کس چیز کی معرفت ایسی تھی؟ آپ کہیں گے شاید جناب آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے کچھ نام بتا دیے ہوں گے چیزوں کے نام کا، چیزیں جب خلق نہیں ہوئی تھی تو نام کیسے بتائیں گے؟ کہا نہیں، جناب آدم نے جب خلقت ہو گئی جناب آدم علیہ السلام کی تو سب سے پہلے کیا پوچھا پروردگار عالم سے؟ روایت کے جملے، سب سے پہلے کہا کہ اے پروردگار کیا مجھے سب سے پہلے خلق فرمایا ہے؟ کیا مجھے سب سے پہلے خلق کیا ہے؟ خداوند عالم نے کہا نہیں، تمہیں سب سے پہلے خلق نہیں کیا۔ کہا تم سے پہلے بھی کچھ افراد ہیں جنہیں خلق کیا ہے، اور اے آدم تمہیں ان کے صدقے میں خلق کیا گیا ہے۔ کہا بتا دے ان کا نام کیا ہے؟ کہا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر السماوات ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ اہل بیت ہیں، معرفت کرائی پروردگار عالم نے، اور جناب آدم نے پھر فرشتوں کو بتایا۔ پہلی ضرورت کس کو پڑی؟ آدم کو پڑی، اور پھر جب جنت سے نکال دیے گئے، جنت سے زمین پر آ گئے جناب آدم، اور اس کے بعد میں توبہ قبول کرانے کا مرحلہ تھا، تب بھی آدم کو ضرورت کس کی پڑی؟ کئی سالوں تک آدم روتے رہے کہ خداوند عالم مجھ سے کوئی کلام کر لے، میں زمین پر آ گیا ہوں۔ مگر جبریل آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آدم بہت وقت ہو گیا روتے روتے۔ کہا کیا کروں؟ جبریل نے کہا جن اسماء کی تعلیم تمہیں دی گئی تھی ان اسماء کے وسیلے سے دعا کرو، شاید خدا توبہ قبول کر لے۔ اب جناب آدم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی، پنجتن کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں جناب آدم۔ اب ادھر آدم کی دعا، ادھر آدم کی توبہ اہل بیت کے وسیلے سے زبان سے نکلتی ہے، ادھر سے پروردگار عالم کی سند آتی ہے کہ اے جبریل کہہ دو آدم سے کہ میں نے تیرے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، معاف کر دیا، توبہ قبول کر لی جناب آدم کی۔ تو سب سے پہلے کس کو ضرورت پڑی؟ اہل بیت کی۔ آدم علیہ السلام کو ضرورت پڑی۔ عزیزان محترم، وہ مرحلہ جس مرحلے میں اہل بیت نہ رہے ہوں انسان کی زندگی میں، کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا۔ ہر نبی کے زمانے میں اہل بیت کی مدد اور عنایت ہے۔ اسی لیے یہ اہل بیت اتنے اہم تھے کہ ایک چادر کے نیچے جمع کر کے بتانا تھا رسول کو کہ کون اہل بیت ہے۔ ایک چادر کے نیچے جمع کرنا تھا نا۔ کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ جب گفتگو سلسلے وار ہوتی ہے، جب گفتگو کچھ کل ہوئی، کچھ آج ہوئی، کچھ کل ہوگی، ایسی گفتگو میں مجمع کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شروع سے حاضر رہے، وگرنہ کیونکہ کل کی بات کو آج کنٹینیو کرنا ہے، اگر کوئی شروع میں نہ آ پایا اور درمیانی مجلس آیا تو نقصان کس کا ہے؟ اس کا نقصان ہے، کیونکہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی ادھوری چیز لے کے نہ جائیں۔ فرش اعزا سے آئے، فرش اعزا پر بیٹھے تو مکمل لے کے اٹھے ہم،
مکمل چیزیں لے کے اٹھے ہیں۔ عزیزو، دو ہی چیزیں ہمیں فرش ازا سے ملتی ہیں، ایک مادی، ایک معنوی۔ مادی چیز کیا ہے؟ کیا مجلس کے آخر میں تبرک ملے گا؟ وہ مادی غذا ہے۔ معنوی غذا کیا ہے؟ کہ مجلس میں علم اہل بیت ملے گا، یہ معنوی غذا ہے۔ تو ہمیں مادی غذا بھی لینی ہے، معنوی بھی لینی ہے۔ مادی غذا آپ اگر سب سے آخر میں آئیں تب بھی مل جائے گی، لیکن معنوی غذا اس کے لیے شروع میں آنا پڑے گا، اس کے لیے ابتدا میں آنا پڑے گا۔ اور ایک اور گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں اور مل کے بیٹھیں، بیچ میں فاصلہ نہ ہو۔ کیونکہ ہم اپنی اذان و اقامت میں یہی تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ بلا فصل کون؟ علی۔ بلا فصل علی کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ نبی اور علی کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو 3 فاصلوں کے قائل ہیں کہ نبی سے علی تک پہنچنے میں 3 فاصلے ہیں، مگر ہم نے کہا بلا فصل علی رسول کے خلیفہ ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے نبی سے علی تک پہنچنے میں، اسی کو کہتے ہیں نا بلا فصل علی ہیں۔ تو بلا فصل کے ماننے والے فاصلوں کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ 2 گزارشات تھیں، ایک تو شروع سے حاضر رہیں تاکہ تمام مجلس آپ کے ذہن میں اتر سکے۔ اہل بیت علیہ السلام کو دکھایا کہاں پر؟ چادر کے نیچے دکھایا اور کہا کہ یہ اہل بیت ہیں۔ ایک اور نقطہ اس حدیث قصہ میں ہے کہ وہ کیا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ہر ایک کا معین کر رہے ہیں حدیث قصہ سے، ہر ایک کا مقام معین ہے۔ سمجھے؟ آپ دیکھیں رسول خدا چادر کے نیچے ہیں، امام حسن تشریف لائے، کیا کہا؟ میں چادر کے نیچے آنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ و یا من اختارہ اللہ اتاذنونی ان ادخل معک تحت الکساء، کیا اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ زیر کسا تشریف لاؤں؟ اب رسول نے کیا کہا؟ پہلے تو کہا وعلیک السلام، اور تم پر بھی سلام ہو، مگر یہ ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں ہم اسی چیز میں اہل بیت کے ماننے والے ہر جگہ اہل بیت کی فضیلتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا رسول کہتے بسم اللہ آپ بھی چادر کے نیچے آ جائیے، کوئی اور جملے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جس کو بھی چادر کے نیچے بلایا ہے اس کو اس کی فضیلت کے لقب دے کے بلایا ہے، اس کی فضیلت کے لقب کے ساتھ بلایا ہے۔ کیسے بلایا ہے؟ پہلے امام حسن کو دیکھیں، وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحبہ حوضی، 2 فضیلتیں دی۔ اے میرے بیٹے تم پر بھی سلام ہو، اے میری حوض کوثر کے مالک تم پر بھی سلام ہو۔ حسن کو 2 فضیلتیں دی۔ حسین آئے، اجازت مانگی، جواب سلام دیا اور 2 فضیلتیں حسین کی بتا دی، وعلیک السلام یا ولدی و یا شافعہ امتی، تم پر بھی سلام ہوئے میرے بیٹے، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے۔ حسن کو 2 فضیلتیں دی، حسین کو 2 فضیلتیں دی۔ بی بی فاطمہ آخر میں آئی ہیں، لیکن بی بی فاطمہ زہرا کو پہلے سن لیجیے۔ بی بی آئیں، سلام کیا، بی بی کو کیا کہا؟ وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی، تم پر بھی سلام ہوا میری بیٹی اور اے میرا حصہ، اے میرا ٹکڑا۔ 2 فضیلت فاطمہ زہرا۔ تو یہ 3 افراد آئے، حسن، حسین، فاطمہ۔ حسن کے بارے میں 2 فضیلتیں، حسین کے بارے میں 2 فضیلتیں، فاطمہ کے بارے میں 2 فضیلتیں۔ علی جب آئے ہیں، علی کے بارے میں 4 فضیلتیں۔ کیا کہا؟ وعلیک السلام یا آخری و وسیع و خلیفتی و صاحب لوائی۔
تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، اے میرے وسیع، اے میرے خلیفہ، اے میرے پرچم کے اٹھانے والے۔ میں کہوں گا کیا بات ہے یا رسول اللہ، اس سے پہلے 3 افراد اور آئے ہیں مگر ہر فرد کو 2 فضیلتیں دی ہیں، علی کو 4 فضیلتیں کیوں دی ہیں؟ تو رسول خدا بتائیں گے تاکہ مسلمانوں کو اس کے بعد کوئی شک نہ رہے علی کی فضیلت میں۔ اگر میرے بعد کسی کو خلیفہ چننا ہو تو اخی سے چن لے کہ اخی علی کو کہا، اخی سمجھ میں نہ آئے تو وسیع سے سمجھ لے، وسیع بھی علی کو کہا، خلیفہ بھی علی کو کہا، علمدار بھی علی کو کہا۔ بھائی بھی علی کو کہا، بھائی بھی علی کو کہا، خلیفہ بھی علی کو کہا، وسیع بھی علی کو کہا، علمدار بھی علی کو کہا۔ اگر تمہاری نظر میں بھائی خلیفہ بننا چاہیے تب بھی علی کو مانو، اگر تمہاری نظر میں وسیع خلیفہ بننا چاہیے تب بھی علی کو مانو، اگر تمہاری نظر میں وسیع خلیفہ بننا چاہیے تب بھی علی کو مانو، اگر خلیفہ خلیفہ ہونا چاہیے تب بھی علی کو مانو، اگر علمدار خلیفہ بننا چاہیے۔ چاروں باتیں علی کی بتا دی، اور کمال یہ ہے کہ اس کے علاوہ، علی کے علاوہ یہ 4 باتیں کسی کے لیے نہیں کہیں۔ نہ کسی کو اپنا بھائی کہا کبھی، نہ کسی کو اپنا وسیع کہا کبھی، نہ کسی کو خلیفہ کہا کبھی، اور نہ کسی کو علمدار بنایا کبھی۔ تو 2 فضیلتیں حسن کی، 2 حسین کی، 2 فاطمہ کی، 4 علی کی، اور انہی فضیلتوں پہ آج کی مجلس بھی سنیے۔ حدیث قصہ چاہتا تھا کہ آج تمام کر دوں مگر نہیں ہو پائے گی تمام۔ یہی فضیلتیں سنیے۔ پہلا کیا ہے؟ جناب امام حسن کو کہا بیٹا اور صاحب حوض، امام حسین کو کہا بیٹا اور امت کی شفاعت کرنے والا۔ اب امام حسن علیہ السلام بھی بیٹے، امام حسین علیہ السلام بھی بیٹے۔ عزیزان محترم، ساری کائنات میں یہ فضیلت فقط حسن اور حسین علیہ السلام کو ملی ہے کہ ان 2 بھائیوں کو حدیث قصہ میں رسول نے اپنا بیٹا کہا، مباہلے میں پروردگار نے رسول کا بیٹا کہا۔ اگر حدیث قصہ کا انکار کیا جائے تو مباہلے کی آیت بتاتی ہے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ کیوں کہا؟ کس لیے کہا؟ رسول کے بیٹے، رسول کا بیٹا ہونا بہت بڑا شرف ہے عزیزان محترم۔ اگر رسول کا بیٹا نہ کہا جاتا تو کبھی بھی آل محمد حسن و حسین نہ ہوتے۔ حسن و حسین آل علی ہیں، آل محمد نہیں ہیں، لیکن حسن و حسین کو آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ مباہلے میں خدا نے ان کو بیٹا کہا رسول کا، حدیث قصہ میں رسول نے بیٹا کہا۔ ایک مرتبہ 7ویں امام اور ہارون رشید یہ دونوں رسول کی قبر پہ زیارت کرنے کے لیے پہنچے، اور جب رسول کی قبر پہ پہنچے زیارت کرنے کے لیے تو ہارون رشید بڑا مغرور تھا۔ جانتے ہیں عباسی خلیفہ ہے، عباس چچا تھے رسول کے، اور ان کی نسل سے یہ خلافت جن کو ملی ہارون کو ملی۔ 7ویں امام کا قاتل بھی یہی ہے ملعون۔ امام کے ساتھ زیارت کرنے پہنچا رسول کی، اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے مجمع میں رسول کی قبر کا رخ کیا اور کہا السلام علیک یا ابن الام، اے میرے چچا زاد بھائی آپ کو سلام۔ کس نے کہا؟ ہارون رشید نے۔ کیا کہا رسول کو؟ چچا زاد بھائی کہا، تاکہ بتائے کہ میری کتنی فضیلت ہے۔ سارے دیکھنے والے موجود تھے، سب حیران ہو گئے کہ واقعی بات حقیقت کا ہی ہے، خلیفہ ہارون کی کتنی فضیلت ہے کہ جو رسول کا چچا زاد ہو، جو رسول کا چچا زاد بھائی ہو، اتنا با فضیلت ہوگا۔ امام چاہتے ہیں سلام کرے رسول کو۔ ایک معاملہ ہے رسول کو سلام کرنا ہے رسول کی قبر کی طرف، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اپنی عزت اس نے بنائی ہے نا، اس کو ذلیل و رسوا بھی کرنا ہے سلام کے ذریعے سے۔ کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی کہنے کی۔ امام کاظم علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیک یا جد رسول اللہ، اے میرے جد آپ پر سلام ہو، اے میرے جد آپ پر سلام ہو۔ کہ تو فخر یہ کرتا ہے کہ چچا زاد ہے،
ہمیں فخر یہ ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہمیں یہ فخر ہے۔ اب ایک مرتبہ غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا، کہنے لگا آپ کیسے اولاد رسول ہو سکتے ہیں؟ آپ تو اولاد علی ہیں، آپ تو علی کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا آپ رسول کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے 2 آیتیں پڑھی، ایک تو آیہ مباہلہ پڑھی کہ آیہ مباہلہ تو نے نہیں پڑھی ہے کہ جب رسول خدا کو پروردگار نے حکم دیا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور یہ اپنے بیٹوں کو لائیں۔ اگر عزیزان گرامی یہ امام نے استدلال کیا ہے کہ اگر ہم رسول کے بیٹے نہ ہوتے، اگر حسن و حسین رسول کے بیٹے نہ ہوتے تو مباہلے میں رسول کیسے لے کے جاتے؟ کہہ دیتے رسول میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر لے کر بھی گئے مباہلے میں، مباہلہ جیتا بھی، کس لیے کہ پروردگار عالم نے کہا تھا۔ ایک اور آیت پڑھی، قرآن کی مشہور آیت ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ کہا جناب مریم کو قرآن مجید میں آل عمران کہا گیا ہے، جناب عیسیٰ کو قرآن مجید میں آل عمران کہا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کو۔ اس نے کیا اعتراض کیا تھا کہ کسی کی آل ہونے کے لیے باپ سے نسبت ضروری ہے، بیٹی سے نسبت نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کو بیٹی سے نسبت ہے، فاطمہ زہرا بیٹی ہیں، لہٰذا آپ آل محمد نہیں ہیں۔ جناب عیسیٰ کو قرآن مجید نے کہا آل عمران، مگر جناب عیسیٰ کو ماں کی وجہ سے آل کہا گیا یا باپ کی وجہ سے آل کہا گیا؟ کیوں آل کہا گیا؟ آپ کہیں کہ باپ کی وجہ سے، تو کیا جناب عیسیٰ کا باپ تھا؟ کہ جناب عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آیت پڑھی کہ دیکھو آل عمران جناب عیسیٰ کو کہا گیا، کہ کیوں کہا گیا؟ عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا، فقط ماں تھی، معجزے کے ذریعے سے ولادت ہوئی تھی، کہ جب عیسیٰ باپ کے بغیر ماں کے ذریعے سے آل عمران میں شامل ہو سکتے ہیں تو ہم بھی فاطمہ کے ذریعے سے آل محمد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پہلے قرآن کی اس آیت کا انکار کرو، اور اگر نہیں کر سکتے اس آیت کا انکار تو اقرار کرو کہ ہم آل محمد ہیں۔ چچا زاد ہونا کوئی کمال نہیں ہے، اولاد ہونا بہت بڑا کمال ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ کہا ہے امام کاظم نے، ساری عزت مٹی میں مل گئی، بڑا فخر سے آیا تھا رسول کو چچا زاد کہنے کے لیے، مگر ثابت کر دیا امام نے کہ چچا زاد اور ہوتے ہیں، اولاد اور ہوتی ہے۔ تو کیا کہا؟ یا ولدی صاحبہ حوضی، امام حسن کو کہا، ایک تو بیٹا، دوسرا حوض کا مالک صاحبہ حوضی۔ میں کہوں گا ساقی کوثر کس کا لقب ہے؟ ساقی کوثر کون ہے؟ حضرت علی ہیں، کوئی اور ہے ساقی کوثر؟ کیا نہیں؟ صاحب حوضی کس کو کہنا چاہیے تھا؟ علی کو کہنا چاہیے تھا، مگر کہا کس کو حدیث قصہ میں؟ امام حسن کو کہا۔ کیوں کہا امام حسن کو؟ کیوں کہا صاحب حوضی؟ اس لیے کہا تاکہ رسول کے بعد امام حسن کی فضیلت بھی محفوظ ہو جائے، کیونکہ حسن کے مقابلے میں جو آیا تھا وہ زمانے کا سب سے بڑا مکار انسان تھا، سب سے بڑا سیاست مدار تھا، اور اتنا مکار تھا کہ اس نے امام حسن کو اذیت کرنے کے لیے اور ستانے کے لیے اور لوگوں سے انہیں دور کرنے کے لیے ہر اپنی چال چلی امیر شام کو۔ مگر کیا کہا رسول نے؟ تم حوض کے مالک ہو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ساقی کوثر علی ہے، صاحب حوض علی کو کہنا چاہیے تھا۔ حسن کو کیا کہا؟ حسن کو کیوں صاحب حوض کہا؟ تو شاید علماء جواب دے وہ اس وجہ سے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ باپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے باپ کے بعد وہ بڑے بیٹے کو ملتا ہے، وہ بڑے بیٹے کو ملتا ہے۔ کیسے؟ کہا علی اس دنیا سے چلے جائیں اور شہادت علی کے بعد کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، امام حسن کو چھوڑ نہ دے کہ امام حسن کو تم مان رہے ہو، ارے فلاں کو مانو نا، فلاں تو کاتب وحی بھی ہے، وہ رسول کی وحی لکھا کرتا تھا، وہ رسول کا صحابی تھا، رسول کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ کہا بتا کے جا رہا ہوں میرا صحابی ہونا کمال نہیں ہے، میرے ساتھ بیٹھنا کمال نہیں ہے، وہی کا کاتب ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ دیکھنا میں نے حسن کو صاحب حوض کہا، کیوں؟ کیونکہ
علی کو جو کمالات خدا نے دیے ہیں، علی کے بعد وہ کمال حسن میں پائے جاتے ہیں، کسی اور میں نہیں پائے جاتے۔ ان کمالات کا مالک حسن ہے، صاحب حوضی، وہ فضیلت امام حسن کی۔ اب آئے حسن کے مقابلے میں کوئی ہے جو حسن کا مقابلہ کر سکے؟ مگر امام حسن علیہ السلام کو بہت سیاست کا شکار بنایا گیا، ان کی شخصیت کو بھی مجروح کیا گیا، ان کی فضیلتوں کو گھٹا کے دکھایا ہے، خاص کر کے مسلمانوں نے بھی یہی کام کیا، اور ایسے اعتراض امام حسن پہ ہوئے ہیں کہ واقعی شرم آئے انسان کو کہ کوئی فرزند رسول کے بارے میں ایسے اعتراض کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ شجاع نہیں تھے۔ امام حسین شجاع تھے تو کربلا میں آ گئے، امام حسن شجاع نہیں تھے تو سلو کر لی، معاویہ سے جنگ نہیں کی، سلو کر لی۔ شجاع نہیں تھے مگر امام حسن، کون انکار کر سکتا ہے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کا؟ جس کا بیٹا کربلا کے میدان میں امام حسین کو یہ گواہی دے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، کیا اس کا باپ شجاع نہیں ہوتا؟ اس کا باپ کتنا بڑا شجاع ہوگا؟ اور صفین میں امام حسن کی بھی شجاعت دیکھی ہے لوگوں نے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ امام حسن شجاع نہیں تھے، مگر امام مصلحت شناس ہوتا ہے، وقت کو دیکھتا ہے اور پھر قدم اٹھاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں، خاص کر رہبر معظم کا بیان ہے امام حسن کے بارے میں، آیت اللہ خامنہئی نے جو کتاب لکھی ہے بڑی خوبصورت طریقے سے اس بات میں امام حسن کا دفاع کیا ہے، کہا اگر حسین حسن کے زمانے میں ہوتے تو صلح کرتے، اور اگر حسن کربلا میں ہوتے تو جنگ کرتے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ وقت کی ضرورت کو دیکھ کے کیا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی باری آئی، امام حسن چادر میں آنا چاہتے ہیں۔ وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے۔ ایک بیٹے کی فضیلت میں دونوں شریک ہیں، حسن کو بھی بیٹا کہا، حسین کو بھی بیٹا کہا، مگر امام حسین کو دوسری فضیلت کیا ملی؟ میری امت کے شفاعت کرنے والے۔ شفاعت کب ہوگی؟ قیامت کے میدان میں ہوگی، قیامت کے میدان میں ہوگی۔ عزیزان محترم، دنیا میں شاید کوئی یہ کہہ دے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں شاید کوئی یہ کہہ دے کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، مگر اصل معرکہ اور اصل ضرورت کا وقت تو وہ ہوگا کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، اولاد باپ کو دیکھ کے بھاگے گی، ماں باپ اولاد کو دیکھ کے بھاگیں گے۔ قیامت کے میدان میں کیوں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا؟ کہ جب کوئی آئے گا نا، مثلا آپ کا بیٹا آپ سے آ کے کہے گا کہ میرے بابا جان آپ نے زندگی میں میرے لیے سب کچھ کیا، یہاں تھوڑے اعمال کم پڑ رہے ہیں، اپنے اعمال دے دیجئے، تو کیا باپ قیامت میں اپنے اعمال بیٹے کو دے گا؟ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ کہا میں دے دوں گا، اور میرے خود کم پڑ رہے ہیں تو میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ کہا دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کو کسی کی ضرورت نہ پڑے، مگر قیامت کے میدان میں بڑی ضرورت کی وقت ہے، بڑی ضرورت کی بات ہے، بہت بڑا ضرورت کا وقت ہے۔ اس ضرورت کے وقت میں کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے کام آ سکے۔ عزیزو، جہاں قیامت کے میدان میں لوگ اعمال کی وجہ سے پریشان ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، حسین کے چاہنے والوں کو سکون ہوگا، وہ دیکھ لیں گے کہ حسین کس طرف ہے۔ کہا کیوں؟ کہا حسین شافع امت ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت زندہ باد، حسین شفاعت کرنے والے ہیں، حسینیت زندہ باد۔ حسین شفاعت کرنے والے ہیں۔ اور جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارے مولا قیامت میں موجود ہیں تو کیا ہم کسی اور کے پاس جائیں گے؟ عزیزو، بتا دیا ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا میں بھی حسین کی ضرورت ہے، تمہیں آخرت میں بھی حسین کی ضرورت ہے۔ اور جب جائیں گے نا ہم امام حسین کے پاس آخرت میں، تو عزیزو یہ بھی بڑا ایک سخت مرحلہ ہے کہ کیا ہم بھی حسین تک پہنچ پائیں گے آخرت میں؟ اس پر خود غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم بھی آخرت میں امام حسین تک پہنچ پائیں گے؟ کیوں؟
کیونکہ معیت کے لیے، ساتھ ہونے کے لیے ان کے جیسا کردار بنانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، وہ کب کہیں گے کہ جب ہمارا کردار ایسا ہوگا کہ ہم ان کے چاہنے والے بن کے دکھا دیں۔ وگرنہ اگر ہمارے کردار میں کمی رہ گئی، کیونکہ عزیزو یہ حدیث قصہ جو ہے اس میں آیہ تطہیر موجود ہے۔ تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ آیہ تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے رجس دور ہے، جن سے نجاست دور ہے، جن سے پلیدگی دور ہے، اور گناہ بھی ایک طریقے کا رجس ہے۔ ہر گناہ رجس ہے، جھوٹ رجس ہے، فساد ظلم رجس ہے، چوری رجس ہے، حرام مال کھانا رجس ہے، سارے گناہ رجس ہے۔ اگر یہ گناہ ایک انسان انجام دے تو یہ گنہگار انسان کیا اہل بیت کے نزدیک جا سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک خود تصور کریں، غور و فکر کریں کہ ہم کیا کریں ایسا زندگی میں کہ قیامت میں ہم حسین کے ساتھ نظر آئیں۔ دو فضیلت امام حسین کی بیان کری، دو مولا حسن کی بیان کی، دو فضیلتیں بی بی فاطمہ کی بیان ہوئی۔ کیا؟ پہلی فضیلت وعلیک السلام یا بنتی، اے میری بیٹی، بسعتی، اے میرے جسم کا حصہ، اے میری پارے جگر۔ اچھا، بسعت کا جو لفظ ہے اس کے لیے کوئی حدیث موجود ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ فاطمہ میرے دل کا حصہ ہے، نہیں، رسول نے کہا فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اور میں نے کل کی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کہی تھی کہ رسول ہمیشہ رسول ہے، چاہے کہیں بھی جائیں رسول ہے۔ تو فاطمہ کس کا حصہ ہے؟ رسالت کا حصہ فاطمہ ہے، یعنی جتنے کمالات رسالت کے اندر پائے جاتے ہیں فاطمہ ان کمالات میں حصے دار ہیں، فاطمہ رسالت کا حصہ ہے۔ عزیزان محترم، یہاں بھی دو فضیلتیں تو بی بی فاطمہ زہرا کو ملی۔ ایک فضیلت جو بی بی کو ملی وہ بیٹی ہونے کی فضیلت تھی، ایک فضیلت ملی وہ رسول کا حصہ ہونے کی فضیلت تھی۔ مگر عزیزان محترم، یہاں بھی میں ایک بات آپ کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں، رسول خدا نے کہا اے میری بیٹی تجھ پر بھی سلام ہو۔ اور مباہلے کے میدان میں جب عورتوں کو لانے کا حکم دیا گیا تب کتنی عورتیں رسول لے کے گئے؟ 10 عورتیں، 5 عورتیں، 4 تو لے کے گئے ہوں گے، کیونکہ بیٹیاں تو کہا جاتا ہے کہ رسول کے 4 تھیں، تو کم سے کم 4 لے کے جانی چاہیے تھی نا مباہلے کے میدان میں۔ تو کمال یہ ہے کہ مباہلے میں بھی ایک بیٹی لے کے گئے، حدیث قصہ میں بھی ایک ہی بیٹی کو بیٹی کہہ کے بلایا۔ بتانا چاہتے مسلمانوں ادھر ادھر کی باتیں نہ ماننا، چادر کے نیچے بھی ایک ہی بیٹی ہے، مباہلے میں بھی ایک ہی بیٹی ہے، نہ مباہلے میں دوسری بیٹی ہے، نہ مباہلے میں دوسری کوئی بیٹی ہے، نہ چادر کے نیچے دوسری کوئی بیٹی ہے۔ یا بنتی، یہ بیٹی ہونا کتنی بڑی فضیلت تھی۔ مباہلے کے میدان میں کوئی ایک تو اعتراض کرتا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بڑا فخر کرتا ہے نا زمانہ کہ فلاں صاحب بھی داماد رسول تھے، علی بھی داماد رسول تھے۔ نہیں، علی کے علاوہ کوئی داماد رسول نہیں تھا، فقط علی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کھلے میدان کی دلیل چاہیے تو مباہلے میں بھی فقط فاطمہ ہے، اور گھر کے اندر کی دلیل چاہیے تو چادر میں بھی فقط فاطمہ ہے۔ یہاں دیکھیے عزیزو، اہل بیت ہے، اور اہل بیت میں ہر ایک کی فضیلتوں کو رسول بیان کرتے جا رہے ہیں، چادر میں بلا رہے ہیں اور زمانے کو فضیلت بتا کے بلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب بتائیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ یہ نہ کہے کہ رشتہ داری دیکھ کر چادر میں بلایا تھا۔ اگر رشتہ داری کی وجہ سے بلایا ہوتا تو فقط رشتہ بتاتے، بیٹا کہتے، بیٹی کہتے، بھائی کہتے، مگر رشتہ بھی بتایا، فضیلت بھی بتائی، کہا فقط رشتے کی وجہ سے چادر میں نہیں بلا رہا ہوں،
رشتے کی وجہ سے بھی بلا رہا ہوں، ان کی فضیلت کی وجہ سے بھی بلا رہا ہوں۔ ایک تو رشتہ، دوسرا صاحب فضیلت ہونا، اور بس آخری بات مولا علی کی فضیلت۔ علی کی فضیلت ہے، کتنی فضیلت علی کی بیان کی؟ 4، سب کی 2 بیان کی گئی، علی کی 4 بیان۔ اور سب سے پہلے کیا کہا؟ وعلیک السلام یا اخی، اے میرے بھائی تم پر بھی سلام ہو۔ سب سے پہلے بھائی کہا، پھر کہا وسیع، میرے وسیع، پھر کہا میرے خلیفہ، پھر کہا میرے پرچم دار۔ عزیزان محترم، رسول کا بھائی ہونا کم فضیلت کی بات ہے؟ رسول کے بھائی ہونے کے اندر کیا فضیلت مولا کائنات کی موجود ہے؟ رسول خدا نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اصحاب کے درمیان میں صیغہ اخوت پڑھا۔ صیغہ اخوت کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک کو ایک کا بھائی بنایا، ہر ایک کو آپس میں بھائی بنایا، صیغے پڑھوائے گئے۔ کہا مہاجرین انصار آپس میں صیغے پڑھے، ایک کو ایک کا بھائی بنائے۔ کس بنیاد پہ؟ کہا صفات کی بنیاد پہ، کمالات کی بنیاد پہ، جو جیسا تھا اسے ویسے کا بھائی بنایا گیا۔ سارے اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آخر میں رسول خدا کھڑے رہے اور مولا کائنات کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول خدا نے پوچھا اے علی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ سب کو بھائی بنا دیا ایک دوسرے کا، مجھے کسی صحابی کا بھائی نہیں بنایا۔ عزیزو دیکھو رسول نے بتایا ہے کہ صحابی اور ہوتا ہے، علی اور ہوتا ہے۔ کہا تمہیں صحابی کا بھائی کیوں بناتا؟ تم تو میرے بھائی ہو۔ کہا ایک فضیلت صحابی کو ملی، تمہیں 2 فضیلت دوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ان کو دنیا میں فقط بھائی بنایا ہے۔ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور صحابہ میں جس کو جیسے کا دیکھا اسے ویسے کا بھائی بنا دیا۔ اب اس کمال میں بھی علی کو دیکھے تو تمام صحابیوں میں رسول نے علی کو اپنے جیسا دیکھا تو اپنا بھائی بنا لیا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ عزیزو پہلی صفت بیان کر دی مولا کائنات کی کہ پہلی فضیلت کیا ہے؟ بھائی ہے، میرا بھائی ہے۔ جناب موسیٰ نے دعا کی تھی میرا خلیفہ بنا دے۔ کس کو؟ جناب موسیٰ کی دعا دیکھیے، رب اجعل لی وزیری ہارون اخی، میرے ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے۔ کیوں اخی؟ کیونکہ وہ میرا بھائی ہے۔ جناب موسیٰ کی دعا کیا ہے؟ کہ میرے بھائی کو میرا خلیفہ بنا دے۔ میں کہوں گا اے موسیٰ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے، آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے اور بھی حواری ہیں، اور بھی بنی اسرائیل میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ کہا ہاں سب موجود ہیں، مگر جیسا ساتھ میرے مقصد میں میرا بھائی دے سکتا ہے ویسا ساتھ کوئی نہیں دے سکتا۔ کہا جس طریقے سے بھائی مددگار ہو سکتا ہے اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، جیسے بھائی وفا کر سکتا ہے اور کوئی وفا نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے، موسیٰ نے بھی یہ ثابت کیا، کربلا میں حسین نے بھی یہ ثابت کیا۔ موسیٰ کوہ طور پر گئے، بھائی کو ذمہ دار بنا کے گئے، عزیزو بھائی نے وفا کی، امت کا خیال رکھا اور ثابت کر دیا کہ دیکھو جیسی بھائی وفا کر سکتا ہے ویسا کوئی اور وفا نہیں کر سکتا۔ کربلا میں حسین نے عباس کو وفادار ثابت کر کے بتایا کہ جیسے عباس نے وفا کی کسی نے وفا نہیں کی۔ موسیٰ نے ثابت کیا ہارون کی وفا کو، حسین نے ثابت کیا عباس کی وفا کو۔ اب وہ تو سمجھ جانا چاہیے کہ رسول کا بھائی علی ہے، جیسی وفا رسول کے ساتھ علی نے کی ویسی کسی صحابی نے نہیں کی۔ کتنے مرحلے ایسے تھے کہ جب چھوڑ کے چلے گئے صحابہ، مگر کیا علی چھوڑ کر گئے؟ نہیں گئے۔ بدر میں چھوڑ کے چلے گئے، مگر علی چھوڑ کر نہیں گئے۔ احد میں چھوڑ کر چلے گئے۔ سب سے زیادہ سخت وقت جس جنگ میں رسول پر آیا ہے احد تھی، کہ جب صحابہ فرار ہو گئے، بڑے بڑے فرار ہو گئے۔
مگر مولائے کائنات تھے کہ جنہوں نے ایک ہاتھ سے رسول خدا کو تھاما ہوا تھا، زخمی رسول کو، اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے۔ کائنات دیکھیں، مسلمان دیکھیں، علی کے جیسا باوفا کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں ملے گا علی کے جیسا باوفا، مگر پھر بھی نہ جانے کس کس کی تلاش میں کس کس کے پیچھے چلے گئے۔ وسیع، میرا وسیع بھی علی ہے، میرا خلیفہ بھی علی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، چھوڑتے ہوئے آخر کا لفظ بیان کر رہا ہوں، وہ صاحب اللوائی، میرا پرچم دار بھی علی ہے۔ جیسے اخی میں دنیا و آخرت دونوں موجود تھی، صاحب لوائی میں بھی دونوں فضیلتیں موجود ہیں۔ دیکھیں عزیزان محترم، اگر آپ حساب لگائیں تو فضیلتیں 4 سے زیادہ ہو جائیں گی، کیونکہ جو اخی کی فضیلت ہے وہ اخی بعد میں جب تفسیر ہوئی انت اخی فی الدنیا، دنیا میں رسول کا بھائی 1 فضیلت، آخرت میں رسول کا بھائی 2 فضیلت، تو پہلی فضیلت خود 2 فضیلتوں میں تبدیل ہو گئی، اور آخری فضیلت بھی یہ بھی خود 2 فضیلتوں میں تبدیل ہو گئی۔ کیسے؟ کہا دنیا میں بھی اپنا علمدار علی کو بنایا۔ آپ دیکھیں تاریخ اسلام اٹھا کے، کوئی جنگ ایسی نہیں تھی کہ علی کے علاوہ کسی اور کو علم دیا ہو۔ بدر کا پرچم علی کے ہاتھ میں، احد کا پرچم علی کے ہاتھ میں، خندق کا پرچم علی کے ہاتھ میں۔ ایک جنگ تھی، 39 دن تک علی پرچم دار نہیں بنے، علی کے علاوہ موقع ملے صحابیوں کو۔ میں کہوں گا جب ہر جنگ میں علی کو علمدار بنایا جا رہا تھا تو خیبر میں 39 دنوں تک علمدار کیوں نہیں بنایا گیا علی کو؟ کہا تاکہ یہ اصحاب شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ علی سے زیادہ محبت ہے رسول کو، اسی لیے علی کو ہر جنگ میں علم دے دیتے ہیں، اگر ہمیں دے تو ہم بھی شاید جنگ فتح کر لیں، کیونکہ یہ علم جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ جنگ فتح کر ہی لے گا۔ کہا ٹھیک ہے، خیبر میں 39 دنوں تک تمہیں موقع دیے دیتا ہوں، جاؤ علم لے کے، روزانہ علم دے کے جاتے رہے مگر بغیر فتح کیے واپس آتے رہے۔ پتہ یہ چلا کہ فقط علم دے کے جانا کمال نہیں ہے، وہ علم لے کے جائے جس کے ہاتھوں میں علم اچھا لگتا ہے۔ ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا۔ علم فقط لے کے جانا کمال نہیں ہے عزیزان محترم، علی کے جیسا بازو ہونا چاہیے، علی کے جیسی شجاعت ہونی چاہیے، علی کے جیسی بہادری ہونی چاہیے۔ خیبر میں تو موقع دے کے بتا دیا نا کہ 39 دنوں تک تم علم کو لے کے گئے مگر تم سے کچھ نہ ہو سکا۔ علی ایک دن علم لے کے گیا، خیبر بھی فتح ہو گیا، مرحب بھی مارا گیا، مسلمانوں کو جیت بھی مل گئی۔ پتا چلا کہ سارے کام صحابہ کر سکتے ہیں، علمداری کسی کے بس کی بات نہیں۔ سارے کام صحابہ کر سکتے ہیں، علمداری بس کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کاتب وحی ہو سکتے ہیں، صحابہ وحی کو لکھنے والے ہو سکتے ہیں، صحابہ تلوار چلانے والے ہو سکتے ہیں، صحابہ نماز پڑھنے والے ہو سکتے ہیں، مگر علمدار نہیں ہو سکتے۔ علمدار ایسا ہو کہ واقعاً جس کے بازو میں طاقت ہو۔ تو یہ بازوؤں کی طاقت تھی کہ جو علم علی کے ہاتھوں میں آیا، کربلا کے میدان میں بھی ہر کوئی علمدار، البتہ ایک فرق ہے، کربلا کے میدان میں جو صحابی ہیں ان صحابیوں کا مقام بڑا بلند ہے، مگر ان بلند مقام صحابہ میں بھی کسی کے ہاتھ میں علم نہیں ہے۔ علم ہے تو ابن علی عباس کے ہاتھوں میں ہے۔ پتہ یہ چلا کربلا کے اصحاب میں بھی وہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ جو شیر خدا کے بیٹے عباس کے بازوؤں میں ہے، کہ جس کے باپ نے خیبر کے میدان میں علمداری کا حق ادا کیا ہو، اسی کا بیٹا کربلا کے میدان میں علمداری کا حق ادا کرے گا۔
اسی کے بیٹے کے ہاتھ میں علم دے کے بتایا کہ دیکھو کل علی نے علمداری کے حق کو ادا کیا، آج عباس علمداری کے حق کو ادا کریں گے. اور یہ دنیا کی علمداری تھی. ایک علمداری آخرت کی علمداری ہے. جب آخرت میں لشکر جائے گا، جنتیوں کا لشکر جنت کی طرف جائے گا، تو اس لشکر کا بھی ایک علم ہوگا، اور اس علم کے پیچھے پیچھے یہ لشکر جنت میں جائے گا. عزیزو، ہماری تو بہت بڑی فضیلت ہے، ہم نہ دنیا میں علم کے بنا رہ سکتے ہیں، نہ قیامت میں علم کے بنا رہ سکتے ہیں. دنیا میں بھی ہمارے ساتھ علم موجود ہے، قیامت میں بھی علم کے ہمارے ساتھ موجود ہے. اب جنہیں علم سے اعتراض ہے وہ اعتراض کرتے رہے. اب تم دنیا میں بہت علم سے چڑھتے تھے، یہ شیعہ علم اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، علم کی زیارت کرتے ہیں. اب قیامت کے میدان میں آنا، ایک علمدار کے ہاتھ میں علم ہوگا، اس کے پیچھے لوگ جنت میں جائیں گے. تم تو بہت علم سے چڑھتے تھے تو تمہیں جنت نصیب نہ ہوگی. جنت میں وہی جائیں گے جو دنیا میں علم اٹھاتے تھے. آخرت میں بھی ہم علم کے ساتھ ہوں گے، اور آخرت میں آخرت میں علمدار کون ہے؟ جو دنیا میں علمدار ہے رسول کا، وہی آخرت میں علمدار ہے. یا علی انت صاحب لواء فی الدنیا والآخرہ، انت من يدخل اول من يدخل فی الجنہ. رسول کی حدیث. اے علی، جانتے ہو سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ کون داخل ہوگا یا رسول اللہ؟ انت من يدخل اول من يدخل فی الجنہ. اے علی، تم ہو جو جنت میں سب سے پہلے جائے گا. یا رسول اللہ، میں کیسے سب سے پہلے جاؤں گا؟ میں جنت میں کیسے سب سے پہلے جاؤں گا؟ کیوں؟ انت صاحب اللوائی، کیونکہ تم تو میرے علمدار ہو. آپ جلوسوں میں جاتے ہیں، جلوس میں مجمع پیچھے رہتا ہے اور علمدار آگے ہوتا ہے. تو جب جلوس واپس امام باڑے میں آتا ہے یا خانے میں آتا ہے تو پہلے کون آتا ہے؟ علمدار آتا ہے. جاتا ہے تو پہلے کون جاتا ہے؟ علمدار جاتا ہے. کہ ایک جلوس قیامت سے جنت تک جائے گا، علمدار علی ہوں گے تو جنت میں پہلے کون جائے گا؟ علی پہلے جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ علمدار ہیں قیامت میں. انت صاحب لواء. تو 4 فضیلتیں علی کی بیان کی گئی، اور یہ وہی بات وہیں پر ہی رک گئی کہ جہاں کل رکی تھی. اس کے بعد جو خدا نے کہا ہے، یا ملائکتی یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ، وہی آدھی حدیث کے ساتھ یہیں سے بات کل انشاءاللہ آگے بڑھے گی. تو یہ 4 فضیلتیں ذہن میں رہیں. علی کی فضیلتیں. خداوند عالم جسے اپنی ہدایت کے لیے چنتا ہے اسے ذمہ داری کے ساتھ چنتا ہے. ایسے ویسے کو اللہ نے اپنا نمائندہ نہیں بنایا. علی کو بنایا، حسن کو بنایا، حسین کو بنایا. اور جسے اللہ اپنا نمائندہ بناتا ہے وہ بھی اگر کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے تو ایسے ویسے کو نہیں بناتا. اللہ نے ساری کائنات میں حسین کو افضل دیکھا تو اپنا نمائندہ بنا لیا، اور حسین نے سارے چاہنے والوں میں مسلم ابن عقیل کو افضل دیکھا تو اپنا نمائندہ بنایا. اپنا نمائندہ بنایا. حسین ابن علی کے سفیر ہیں مسلم. غریب ہو کے بھی کتنے امیر ہیں مسلم. کیوں یہ امیر کیوں ہے مسلم؟ کہا حسین کے سفیر ہیں. جسے حسین نے چنا ہونا اس میں حسین کی خوشبو ہوتی ہے. جسے حسین نے چن کے بھیجا ہونا وہ حسین کے جیسے کردار کا مالک ہوتا ہے. مگر سب سے بڑی غربت کی بات کیا ہے عزیزو؟ حسین کربلا کا غریب ہے، مسلم کوفے کا غریب ہے.
عزیزوں، دشمنوں کے شہر میں غریب ہونا شاید اتنی بڑی مصیبت نہ ہو، لیکن شیعوں کے شہر کوفے میں غریب ہو جانا عزیزوں بڑی قیامت کی مصیبت ہے۔ شاید مسلم جب کوفے میں تنہا رہ گئے ہو تو کہہ رہے ہو کہ اے علی، یہ تو آپ کے چاہنے والوں کی نگری تھی، یہ تو آپ کے چاہنے والوں کا شہر تھا، مگر آپ کے چاہنے والوں نے بھی مسلم کے لیے اپنے دروازوں کو بند کر لیا۔ عزیزوں، جناب مسلم کوفے کے اندر آئے ہیں، ابتدا میں مسلم کی بیعت کی ہے لوگوں نے، مگر اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کا پروپیگنڈا اور مسلم کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ ایک ایک کر کے چاہنے والے مسلم کو چھوڑ کر جاتے رہے۔ ایک اکیلا مسلم ہے، مغرب کی نماز مسجد کوفہ میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ نماز کا یہ ہے کہ نماز میں جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو اسے خبر نہیں ہوتی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ادھر نماز میں حسین کا نمائندہ خدا سے باتیں کر رہا تھا، ادھر پیچھے نماز پڑھنے والے ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ عشاء کی نماز تمام ہو رہی تھی، مسلم نے پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو دو چار نمازیوں کے علاوہ مسلم کو کوئی نظر نہ آیا۔ اب جناب مسلم ہیں اور کوفے کی گلیوں میں نکل رہے ہیں، مسلم نے کہہ دیا جاؤ تم بھی واپس چلے جاؤ، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کوفے کی گلیاں مسلم کسی کو جانتے نہیں، کوئی مسلم کو پہچانتا نہیں۔ اب مسلم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جائے۔ ایک مرتبہ غریب کسی کے دروازے پر بیٹھ گیا، جیسے ہی بیٹھا رات کا وقت تھا، دروازہ کھلا، مومنہ باہر آئی، اے مسافر، ارے یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ جا اپنے گھر کو واپس چلا جا، کوفے کا ماحول پرآشوب ہے، کہیں تیرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ مومنہ نے یہ کہا، جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے تو جس کا گھر ہوتا ہے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے، مگر جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ اب مدینے کا نام سنا، دروازے کو کھولا، آقا اندر تشریف لائے، میں آپ کو پہچان نہ سکی، آپ تو مسلم بھی نقیل ہے۔ کہا میں مسلم بھی نقیل ہوں۔ کہا اندر تشریف لائے، گھر میں آئی، مسلم کو لائی، مہمان کیا۔ عزیزوں، میرا دل کہتا ہے میں ایک جملہ کہوں، مسلم غریب ضرور تھے، پریشان ضرور تھے، کوفے میں کم سے کم ایک دروازہ کھل گیا نا، آپ کو اندر جانے کا موقع مل گیا نا، آپ اندر چلے گئے نا۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد علی کی بیٹی بھی لٹ کے آئے گی، تمہارے لیے تو ایک دروازہ کھل گیا، علی کی بیٹی کے لیے کوئی دروازہ نہ کھلے گا، چھتوں سے پتھر پھینکے جائیں گے۔ اے مسلم، علی کی بیٹی کے لیے کوئی دروازہ نہ کھلے گا۔ مسلم آئے، رات عبادت میں گزاری، فجر کا وقت نزدیک آیا، نماز شب پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، تاکیب میں مشغول تھے، گھوڑوں کی ٹانپوں کی آواز آئی، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، مسلح کو لپیٹا، دعا، خدا حافظ، اے مومنہ خدا حافظ، تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، رسول خدا اس کا بدلہ دیں گے۔ کہا آقا کہاں جانا چاہتے ہو؟ باہر دشمن کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو قتل کر دیں گے۔ کہا نہیں، مجھے باہر جانے دے۔ کہا کیوں جانا چاہتے ہیں؟ عزیزو دلوں پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا، بڑا درد بھرا جملہ مسلم نے کہا کہ تو اگر میں باہر نہیں گیا تو یہ بدبخت مجھے گرفتار کرنے کے لیے تیرے گھر کے اندر آ جائیں گے، اور میں بنی ہاشم کا جوان ہوں، مجھے برداشت نہیں کہ کسی نامحرموں کا مجمع مومنہ کے گھر میں داخل ہو۔ اللہ اللہ، مسلم کی غیرت، اللہ اللہ، شام غریبہ۔
نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. چند آنسو غریب کوفہ مسلم کے لیے بہا لے جائے تاکہ جناب فاطمہ زہرا کو مسلم کا پرسہ, مسلم کربلا کے پہلے شہید ہے, گرفتار کیا گیا, مسلم کو گرفتار کر کے دربار میں لے کر آیا گیا. عزیزان محترم, جناب مسلم نے پانی مانگا. اب جب پانی مانگا, پانی کی طرف اپنے منہ کو آگے بڑھایا تو دانتوں سے خون جاری تھا, پانی میں گرا, پانی نجیس ہو گیا. مسلم نے پانی کو واپس دے دیا, پانی پینے کے ارادے کو ترک کیا. میں کہوں گا جناب مسلم بہت اچھا ہوا کہ آپ نے پانی نہ پیا. کیوں پانی نہ پیا؟ کہ جس کا آقا کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید ہو جائے اس کا غلام کیسے پانی پیتا؟ کم سے کم حسین کی پیاس میں آپ شریک رہے. ایک مرتبہ حکم دیا گیا مسلم کے سر کو کاٹا جائے, دارالامارہ سے جسم کو نیچے گرایا جائے. ادھر مسلم کا سر کٹا. میرا دل کہتا ہے ارے کوئی چادر پوش بھی ہوں گی جو دارالامارہ کے نیچے کھڑی ہوئی کہہ رہی ہوگی ہائے میرا لال مسلم. ادھر مسلم کا جنازہ اوپر سے دارالامارہ سے گرا, ادھر امام حسین چلتے چلتے رک گئے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزیزو, حسین چلتے چلتے رکے, انا للہ پڑھا, بیویوں میں کوہرام بپا ہوا. یہ چلتے چلتے انا للہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین آئے, حسین نے زینب سے کہا زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو لے کے آؤ. زینب مسلم کی بیٹی کو لے کے آئی, مسلم کی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا, اپنے پاس بٹھا کر پیار کیا, سر پر ہاتھ پھیرا, اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائی. عزیز بنی ہاشم کی بچی تھی, سر پر ہاتھ پھیرا. سمجھ گئی اے چچا جان میرے بابا کی خیر کا رقیہ, ارے تو یتیم ہو گئی. اس منظر کو ایک چھوٹی بچی نے بھی دیکھا. جب عصر عاشور حسین کا سر کٹا, سکینہ خیموں میں منتظر تھی نا, کوئی آئے گا سر پہ ہاتھ پھیرے گا, مگر لوگ آئے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا, ہاتھ کو بڑھایا, سکینہ کے تماچو مارے, ہاتھ کو بڑھایا, سکینہ کی چادر چھین. اے بابا, ارے یہ یتیموں کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ اے بابا میری چادر لے گئے, اے بابا میرے دامن میں آگ لگا دی گئی. رزم قضائی و تسلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتا. اکبر علی, بچو بھائی, روشن بہن, دیوشی بھائی اور الوانی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے ایصال فرمائیں. ماتم حسین.